الله من قرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين قال الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. صلوات بر محمد. معزز و محترم سامعین اکرام، استاد محترم کی اجازت کے ساتھ بہت ہی پڑھا لکھے لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ مدرسے میں مجلس ہو رہی ہے تو پڑھے لکھوں کا زیادہ ہجوم ہوگا، اور جب طلاب ہو تو اس میں علم کا بھی زور ہوگا. تو سب سے پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا جائے تو آگے چل کر انسان کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو لہذا علم میں آپ لوگ سے بہت کم ہے، لیکن بس کرم ہے شہزادی کونین کا کہ انہوں نے اس لائق سمجھا کہ جو اس پاک و پاکیزہ منصب پہ بیٹھنے کی توفیق عطا کی. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذکر کے لیے ہم کو منتخب کیا، کہ وہ پاک و پاکیزہ ذکر کہ جو عرش والوں کے لیے تھا. اتنا یہ ذکر اہل بیت کا پاک و پاکیزہ ہے کہ فرش کے لیے تھا ہی نہیں، یہ وہ عرش والے تھے تو ذکر بھی عرش کا تھا. یہ تو اہل بیت کا کرم ہے کہ وہ عرش سے فرش پر آئے تو ہمارے مقدر میں یہ ذکر آ گیا. ہم جیسے گناہگار لوگ اس ذکر کو کرنے لگے اور غیر معصوم لوگ اس ذکر کو سننے لگے، ورنہ یہ ذکر وہ ذکر تھا کہ ذکر بھی کرنے والا معصوم ہو اور سننے والے فرشتے بھی معصوم ہوں. یہ صرف اور صرف کرم اہل بیت کا ہے کہ انہوں نے ہمارے مقدر میں ان کا پاک و پاکیزہ ذکر لکھ دیا. صلوات بھیجیے پر محمد. اور ایک بات اس کے بعد جو آیت کو سرنامہ سخن کا نام دیا ہے اس کے اوپر آئیں گے اپنے موضوع پہ کہ علم کو ہمیشہ اہل بیت نے ترجیح دی ہے. ہر حال میں جب بھی کسی چیز سے بھی تقابل کیا گیا ہے علم کا تو اہل بیت نے علم کو ہی افضل کہا ہے. چاہے کسی نے دولت سے کمپیئر کیا ہو، چاہے اولاد سے کمپیئر کیا ہو، چاہے شہرت سے کیا ہو، کسی بھی چیز سے کیا جائے اگر علم کا تقابل کیا جائے گا تو ہمیشہ علم ہی اوپر رہے گا. تو لہذا اب علم میں انسان اس چیز میں بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم دینی علم حاصل کریں یا دنیاوی حاصل کریں، ہے نا؟ دینی حاصل کریں یا دنیاوی حاصل کریں، کیونکہ علم کوئی ایک چیز کا نام ہی نہیں ہے. علم تو کئی طریقے کا ہے. علم دین ہے، علم سائنس ہے، علم رجال ہے، جغرافیہ کا علم ہے، ہسٹری کا علم ہے، ہر تاریخ کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے. تو اب بتائیے ہم کون سا علم حاصل کریں؟ تو ہمیں کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس مولا کائنات جیسے ایک در ہے. جنہوں نے ہر سوال کا جواب دیا. جب مولا سے پوچھا مولا بتائیے کون سا علم حاصل کیا جائے، تو مولا متقیان نے جواب دیا کہ ہر وہ علم حاصل کرنا چاہیے جس کے ذریعے تمہیں فائدہ ہو اور تمہارے ذریعے دوسرے کو فائدہ ہو.
اب ہر انسان اگر مولانا بن جائے اور کوئی ڈاکٹری کی پڑھائی نہ کرے تو بیمار پڑنے کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا. تو آپ کوئی سائنس نہ پڑھے کہ ارے نہیں ہمیں تو دینی علم حاصل کرنا ہے، صرف سائنس نہ پڑھے تو ڈاکٹر نہیں ہوں گے ہمارے کیا. یہ مولا علی نے کہا ایسا علم حاصل کرو جس سے تمہیں فائدہ ہو اور تمہارے اس علم کے ذریعے معاشرے کو فائدہ ہو. ہمیں ایسا ہر علم حاصل کریے، بس اس طرح سے حاصل کریے کہ جو بھی علم حاصل کریے اس میں کامل ہو. دنیا ہمیشہ کامل کو پسند کرتی ہے، ناقص کو نہیں پسند کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے شعبے میں لے لیجئے، بہت سارے مولانا ہیں جو مہینوں مہینوں کی تاریخیں خالی چلی جاتی ہیں، لیکن اسی میں کچھ مولانا ایسے جب مجلس کے لیے جائیے تو 2 مہینے بعد کی تاریخ مل رہی ہے یا خالی نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق وہی کامل اور ناقص کا ہے کہ وہ اپنے فن میں کامل ہیں اور جن کو نہیں پوچھا جا رہا ہے وہ ناقص ہے. آپ نے دیکھا ہوگا باہر چلے جائیے، طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جائیے، ایک ڈاکٹر کے پاس یہ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، 2 دن 3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لینے پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے. وہیں دوسری طرف دوسرے ڈاکٹر اسی محلے میں جو مکھیاں مارا کرتے ہیں بیچارے، ہمارے کیا لکھنؤ کی بھاشا میں کہا جاتا ہے تہذیب کی بھاشا میں کہ مکھی مار رہے ہیں بیچارے، ہے نا. تو وہ مکھی مار رہے، کیا فرق ہوا؟ ڈاکٹر وہ بھی ہے، ڈگری انہوں نے بھی لی، ان کے پاس بھی ہے. فرق کیا ہے؟ کہا وہ جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے فن میں ماہر ہے، وہ اپنے فن میں کامل ہے، اور یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ تھوڑا سا کم ہے. آپ وکیل کے پاس جائیے، کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیے، کسی بھی محاذ میں کسی بھی میدان میں آپ جائیے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا ہمیشہ کامل کو پسند کرتی ہے، ناقص کو نہیں پسند کرتی. تو لہذا ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، علوم آل محمد حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرنا ہے کہ ہم کامل ہو جائیں. جب ہم کامل ہوں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. صلوات دیجیے پر محمد. یہ تو ایک تھوڑی سی تمہید تھی، اور اس کے بعد 3 باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد ربط مسائل 3 الگ الگ شخصیتوں کے بارے میں کہ ہیں جو بظاہر دیکھنے میں الگ لیکن تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. کہ آیت کا انتخاب کیا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. اللہ قرآن مجید میں قسم کھا رہا ہے، بہت سی قسمیں کھائی ہیں، اسی میں اور قسم کھا رہا ہے. والنجم، ستارے کی قسم، اسٹار کی قسم، تارے کی قسم، نجم کہہ لیے، ستارہ کہہ لیے، تارہ کہہ لیے، اسٹار کہہ لیجئے، اس کی قسم کھا رہا ہے پروردگار. ستارے کی قسم کھا رہا ہے. انسان ایسے جب قسم کب کھاتا ہے؟ جب اسے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، تب انسان قسم کھاتا ہے. پروردگار نے بھی قسم کھائی، اور قسم ہمیشہ کامل چیز کی کھائی جاتی ہے. اللہ نے 100 سے زیادہ قرآن میں قسم کھائی ہیں، کامل کی قسم کھائی ہے، ناقص کی نہیں کھائی. لیکن اس ستارے میں کیا خاصیت ہے جو پروردگار قسم کھا رہا ہے؟ اب آیت آگے پڑھ کر بتائے گی والنجم اذا ہوا. اذا جو ہے وقت بتانے کے لیے آتا ہے، ٹائم بتانے کے لیے آتا ہے. کہاں لائے کے قسم ستارہ کب بنا؟ جب وہ ستاروں کی صحبت میں تھا تب بنا، یا جب اس میں روشنی زیادہ پیدا ہو گئی تب بنا، کیا جب وہ آسمان کی بلندی میں تھا تب بنا؟ کہا نہیں، آیت نے بڑھ کر کہا پروردگار نے والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم، حسین ترین ستارے کی قسم، خوبصورت ستارے کی قسم، مخصوص ترین ستارے کی قسم جب وہ چھپا. پروردگار ہمیشہ کامل کی قسم کھاتا ہے. آج کیا بات ہے کہ ایک ستارے کی قسم کھا رہا ہے جب وہ پست ہو رہا ہے. اس پستی میں کیا خوبی ہے؟ پروردگار تیرے بنائے ہوئے انسان پستی سے تو اتنا چڑھتے ہیں. آپ کسی سے کہیے بھیا آپ کو پستی پسند، ہر ایسا کہیں نہیں بھیا بلندی پسند ہے. ہر انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، حتیٰ کہ انسان تو دور کی بات ہے جانور تک کے آپ نے دیکھا ہوگا بلندی پسند کرتے ہیں. ہر انسان، کسی شاعر کو لے لیجئے، مرزا کبیر کو لے لیجئے، جوش ملیح آبادی کو لے لیجئے، کسی شاعر کسی ادیب نے پستی کو پسند نہیں کیا. ہر انسان بلندی کو دیکھ رہا ہے. جملہ ہدیہ سماعت کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ پستی کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے. کوئی انسان پستی کو پسند ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی پستی سے چڑھتے ہیں جن کے رہبر پست ہیں.
جن کے خود کے رہبر پست ہیں وہ لوگ بھی پستی سے چڑھتے ہیں. اے پروردگار تو قسم کھا رہا ہے جب ستارہ جھک رہا ہے. عجب نہیں کہ پروردگار کی آواز آئے کہ تمہارے نظر میں معیار بلندی کچھ اور ہے, ہماری نظر میں معیار بلندی کچھ اور ہے. دنیا کے کسی بھی ڈیوڑی پر کسی بھی در پر جھکنا عیب ہے, علی کے دروازے پہ ہی جھکنا بلندی ہے. علی کے دروازے پر جھکنا ہی بلندی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ. کہ دروازے پہ جب جھکا تب لائق قسم بنا, تب اللہ کی نظر میں لائق قسم بنا. اے پروردگار تو چاہتا تو سورج کو بھی اتار سکتا تھا ڈیوٹی پر جناب سیدہ کی, چاند کو بھی اتار سکتا تھا, صرف اور صرف ستارے کو کیوں اتارا؟ تو عجب نہیں پروردگار کی آواز آئے کہ نادان تو نہیں جانتا, ایک زمانہ آئے گا ہمارے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ اسلام کا پرچم بلند کریں گے, اور جیسے اسلام کا پرچم بلند کریں گے لوگ فوج در فوج اس میں داخل ہوں گے. ایک ہجوم بن جائے گا جہاں پہ میرے نبی بیٹھیں گے وہاں پر ان کے پاس لوگ بیٹھیں گے. اب پاس میں بیٹھنے والوں کو چاہے رسول کوئی لقب دے یا نہ دے, ان کو ایک خواہش ہوگی لقب کی. اب رسول دے یا نہ دے, لکھنے والا مورخ لکھ دے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا اصحابی النجوم, میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے, میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے. میرے صحابی تھوڑی سی توجہ چاہیں گے کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے. تو اب ہمیں قرآن نے معیار بیان کر دیا, پروردگار نے بیان کر دیا کہ معیار بلندی ہے علی کے در پر جھکنا. تو اب ہمیں کسی صحابی کے ایمان کے قصیدے نہ پڑھ کر بتانا کہ کس کا ایمان کتنا بلند ہے, کس کا ایمان احد کی پہاڑی جیسا ہے, کس کا ایمان بدر کی پہاڑی جیسا ہے, کس کا ایمان صفا کی پہاڑی جیسا ہے, کس کا ایمان مروہ کی پہاڑی کی جتنا بلند ہے. ہمیں تو قرآن نے معیار بتایا ہے کہ جو بھی در علی پر جھکتا ہے اسے صحابی ماننا ہے, جو آج و لکڑیاں لے کر آ جائے اسے صحابی نہیں ماننا ہے. مناسبت سے مجلس ہے, مولا علی کے فضائل پڑھو شہزادی کے بعد لکھی ہے. تو وہ بابرکت شخصیت کا ذکر کیسے انسان کرے, کہاں سے ان کی توصیف اور تعریف اور حمد و ثنا انسان کرے کہ بشر کی عقل سے بالا ہے. جب اسی طرح ایک غیر نے تاریخ اسلام کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد دیکھا اس نے ایک نتیجہ نکالا. قوم درے میں بھی ایک اہل سنت کے عالم دین نے لکھا ہے, کئی الگ الگ صفحات پہ لکھا ہے, اس کو ایکجا کیا گیا ہے کہ اس نے دیکھا پوری تاریخ اسلام کو میں نے پڑھا تو دیکھا کہ کوئی ایک محاذ میں کچھ لوگ ہیں تو دوسرے محاذ پر وہ لوگ نہیں ہیں, کسی ایک میدان میں کوئی ہے تو دوسرے میدان میں نہیں ہے, کہیں پر کوئی ہے کہیں پر کوئی نہیں. لیکن پوری تاریخ اسلام میں میں نے ایک شخصیت واحد ایسی دیکھی کہ جب جہاں دیکھا اس کو وہاں پایا. جب میں نے ایک میں دیکھا جو ایک میں ہے وہ چار میں نہیں, جو چار میں ہے وہ پانچ میں نہیں, جو پانچ میں ہے وہ 12 میں نہیں, جو 12 میں ہے وہ 14 میں نہیں, جو 14 میں ہے وہ 313 میں نہیں, جو 313 میں ہے وہ دعوت ذوالشیرہ میں نہیں, جو دعوت ذوالشیرہ میں ہے وہ صلح حدیبیہ میں نہیں, جو صلح حدیبیہ میں ہے وہ جنگ بدر میں نہیں, جو جنگ بدر میں ہے وہ احد میں نہیں, جو احد میں ہے وہ خیبر میں نہیں, جو خیبر میں ہے وہ خندق میں نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ اسلام کو قاعدے سے پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا کہ صرف واحد مولائے کائنات کی شخصیت ہے کہ جب میں نے ایک میں دیکھا شب ہجرت بستر رسول پر ایک علی, 4 خلفائے راشدین میں علی, 5 پنجتن میں علی, 10 عشرہ مبشرہ میں علی, 12 اماموں میں علی, 4 معصومین میں علی, 313 ستارہ اپنے در پہ بلا لینے والا علی, خانہ کعبہ میں نیا در بنانے
हाजियों के मजमे में मन तुम तो मौला हो, फहाज़ अली मौला की सनद लेने वाला भी अली। हर जगह अली है। तो शायर ने विलायत मौलाए कायनात में झूमकर चंद मिसरे लिखे जो हमारे सामने आए। तो शायर ने कहा कि मस्जिद में है अली तो मिंबर पे भी अली, मस्जिद में है अली तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यानी शायर का कहने का मकसद ये है कि हर जगह आपको अली मिलेंगे। अब अगर अली से कोई बचना चाहता है तो सिवाय एक ही जगह है, जहन्नम में अली मिलेंगे। तो बस आपके लिए सीधा दरवाजा खुला है, चले जाइए। कोई दोज़ख का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई रुकावट ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस बुज़्र्ग मौलाए कायनात को पैदा कर लीजिए, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, जन्नत खुद खींच लेगी। क्या हो भैया, हल में मजीद, हल में मजीद, हल में मजीद का नारा लगाई रही है। बस बुज़्र्ग मौलाए कायनात को दिल में रखिए, दोज़ख जाइए। लेकिन ये काम अग़ियार का है, हमारा काम तो है हुब्बे अहले बैत की जाम पीकर मस्त हो जाना और उनकी मोहब्बत में अपनी जिंदगी को सर्फ कर देना, क्योंकि ये उनका हक है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी नस्ल हमारे ऊपर कुर्बान की है। इमाम हुसैन ने करबला में जो किया, या उससे पहले शहजादी कौनैन ने किया, मौलाए कायनात इमाम हसन, हर एक की कुर्बानी को आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी फलाह और बहबूद के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो उनका हक है कि उनकी ताज़ीम की जाए, उनकी मोहब्बत की जाए। और अहले बैत का दर तो वो दर है कि एक बार उस दर पे सर झुका लो तो कभी खाली हाथ नहीं जाओगे। अब अपना अपना मुकद्दर की बात है, वरना वो दर कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। एक बार उसके दर का होके देखिए, आपको दो मिसालें आपके सामने पेश करेंगे कि अली के चाहने वाले के मर्तबा क्या होता है, उसका मेयार क्या होता है। कि जनाब बहलोल का नाम आप लोग ने सुना होगा। कि जनाब बहलोल एक दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, एक छोटा सा कूज़ा हाथ में है, और कूज़े में दरिया का पानी भरते हैं, फिर वापस दरिया में डाल देते हैं। कूज़े में इतना छोटा सा कूज़ा है, दरिया में पानी भरते हैं, वापस उसी में डाल देते हैं। शख्स का वहां से गुजर होता है, कहता है बहलोल क्या कर रहे हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि इस कूज़े में तमाम दरिया को भर लूं। और वो शख्स मुस्कुराता है, मुस्कुरा के कहता है कि ए बहलोल दीवाने हो, ए बहलोल क्या पागल हो गए हो, क्या इंतज़ाम हो गया है, दीवाने हो? तुम्हें समझ में नहीं आता इतना बड़ा दरिया इतने से कूज़े में कैसे आ सकता है? जुमला सुनिए उनका, शख्स का, विलायत अली तो है नहीं, क्या कहता है इतना बड़ा दरिया इतने से कूज़े में आ जाएगा। अब बहलोल पलट के कहते हैं ये दुनिया कितनी नादान है, ये दुनिया कितनी नादान है, जिसे ये तो समझ में आता है कि इतने से कूज़े में इतना बड़ा दरिया नहीं आ सकता, तो कम से कम इसी से सोच लेते कि इतना बड़ा मौलाए कायनात इतनी सी आ गया तो बयान कर दें। बरादर मोहतरम का है पढ़ देना, क्योंकि मुनासिबत हो गई उस जुमले की, तो लिहाजा अली के फज़ाइल जितने बार पढ़ दी जाए तो कोई उसमें खराबी नहीं, तो वो नहीं। तो मौलाए कायनात कितने बड़े,
इतने बड़े मौलाए कायनात, इतने बड़े मौलाए कायनात, लोग कहते हैं हमारी समझ में नहीं आते, हमारी समझ में नहीं आते, हमारे दिमाग में नहीं आते, हमारे इतने से दिमाग में अली नहीं आते। अरे ज्यादा दिमाग में लाने की कोशिश मत करो अली को। अली खाने काबा में आया तो बीमार फट गई, अगर दिमाग में आएगा तो तुम्हारा दिमाग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा हैदरी, हैदरी, रहमत आले मोहम्मद बुलंद तर सलवार, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो बस जितना रसूल ने बता दिया, रसूलुल्लाह ने जितना बता दिया, हमें उतना मानना है, ना उससे कम मानना है, ना उससे ज्यादा मानना है। अगर कम मानेंगे तो मुनाफिक होंगे, ज्यादा मानेंगे तो नुसैरी बन जाएंगे। और अली का सच्चा चाहने वाला वही है कि जितना रसूल अल्लाह ने बता दिया बस उतना माने, ना उसमें कमी करने का हक है ना उसमें ज्यादा। और अभी मैंने जैसा कहा कि ये वो दर है कि अपने चाहने वाले को जो मर्तबा देता है, जो शुजाअत, जो जुर्रत विलायत मौलाए कायनात इंसान के दिल में पैदा करती है, वो और कोई चीज नहीं पैदा कर सकती। कि तारीख में एक, अभी आपने शेर सुना था जनाब मुख्तार के हवाले से, तारीख में एक वाक़या छोटा सा उनका मिलता है जनाब मुख्तार का कि एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने सोचा कि चलो किसी को दरबार में बुलाया जाए अली के चाहने वाले को और उसका मजाक उड़ाया जाए और हम लोग को मजा आएगा, हम लोग खुश होंगे। ये नादान ये नहीं जानता कि जो अली के चाहने वाले का मजाक उड़ाता है, उड़ाना चाहता है, उसका खुद मजाक बन जाता है। कहा कि चलो किसको बुलाया जाए। आप बैठे थे मशवरा देने वाले, कहा कि तुम्हारी खैर में मुख्तार है, मुख्तार सखफी, उन्हीं को बुला लो। मुख्तार तुम्हारी कैद में है, उसी का मजाक उड़ाएंगे और खुश हो जाएंगे। कहा ठीक है चाहो बुला लो। अब देखिए जनाब मुख्तार है इब्ने ज़ियाद की कैद में, हाथों में हथकड़ियां हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्तार को लेने या जुमलों को बदल के कहें एक अज़ादार को लेने के लिए पूरी फौज की एक टुकड़ी जा रही है। एक कैदी को, एक अज़ादार को लेने के लिए पूरी फौज की एक टुकड़ी जा रही है। वो भी कौन है? कैदी है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कहा ठीक लेकर आया जाए। जनाब मुख्तार के पास पहुंचे, कहा मुख्तार इब्ने ज़ियाद ने दरबार में बुलाया है। कहा ठीक है चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखिए अज़ादार का इख्तियार कितना होता है, कैद में है उसके बावजूद शर्त लगा रहे हैं, बल्कि कैदी को ये अधिकार नहीं होता, ना हक होता है। ये जनाब मुख्तार ये जुर्रत विलायत मौलाए कायनात दिल में पैदा करती है। कहा ठीक चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं सबसे आगे चलूंगा, तुम सब पीछे चलना। जनाब मुख्तार कहते हैं मैं सबसे आगे चलूंगा, तुम सब पीछे चलना। अब इस तरह से मौला का अज़ादार चलता है और चलने के बाद दरबार में दाखिल होता है। जैसे दरबार में जनाब मुख्तार दाखिल हुए, एक मर्तबा सामने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। अब हर एक के चाहने वाले होते हैं, अच्छे की भी होते हैं तो बुरे की भी कुछ ना कुछ चाहने वाले होते हैं। अब इब्ने ज़ियाद के भी कुछ चाहने वाले थे। एक मर्तबा चाहने वाले ने कहा क्या मुख्तार तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? मुख्तार तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? तो जनाब मुख्तार कहते हैं कौन अमीर, किसका अमीर, कहाँ का अमीर? शायद उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा कि सलाम कैसे करें हम खबीर ज़ादे को, सलाम कैसे करें हम खबीर ज़ादे को, बेनेजिया से बढ़कर फकीर कोई नहीं, हमारा नाम है मुख्तार, सारी दुनिया में सिवा हुसैन हमारा अमीर कोई नहीं, सिवा हुसैन हमारा अमीर कोई नहीं। अब एक मर्तबा जैसे ये जवाब सुना तो इब्ने ज़ियाद कहता है मुख्तार तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे दाएं जानिब भी मेरे सिपाही तलवार लिए खड़े हैं, बाएं जानिब भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं। इधर से हम इशारा करेंगे और तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें खौफ नहीं आता मौत से? एक मर्तबा जनाब मुख्तार मुस्कुराते हैं। अब जैसे ही मुस्कुराते हुए देखा एक अज़ादार को इब्ने ज़ियाद और दिल मिला जाता है, दिल मिला के कहता है क्या तुम अली के चाहने वाले दीवाने होते हो, पागल होते हो, मौत का नाम सुनते हो और हंसने लगते हो, मुस्कुराने लगते हो, क्या पागल होते हो? एक मर्तबा जनाब मुख्तार मुस्कुरा के कहते हैं कि हम अली वाले मौत का नाम सुन के इसलिए मुस्कुराते हैं कि हमें अकीदा है, हमारा यकीन है कि मौत बाद में आएगी,
میرا مولا مشکل کشا ہی پہلے آیا. تو ہم مسکراتے اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے علی کی زیارت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مختار تم خوف زدہ کیوں نہیں ہو, میں تجھے قتل کر سکتا ہوں. کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں قتل کر سکتا؟ تلواریں لیے میرے سپاہی کھڑے, میں ادھر سے اشارہ کروں گا ادھر سے تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. تمہیں خوف کیوں نہیں آتا؟ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کہا تو مجھے نہیں مار سکتا. کہا تجھے اپنی زندگی کا اتنا یقین کیوں ہے؟ آپ کو اپنی زندگی کا اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا ابن زیاد سن کہ جب میں چھوٹا تھا اور کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا, کھیل رہا تھا, ایک مرتبہ میرا مولا علی اس راہ سے گزر ہوا, مجھے کھیلتا دیکھا, مجھے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد مجھے پیار کیا اور واقعہ کربلا سنایا. واقعہ کربلا سنانے کے بعد یا اس کو مصرے میں ڈھال دے تو زیادہ اچھا ہوگا. یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ایک طرف اور شاعر کے مصرے ایک طرف, کہ شاعر کہتا ہے ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے, ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے, پیار کر کر کے کلیجے سے لگایا تھا مجھے, واقعہ کرب و بلا کا بھی سنایا تھا مجھے, واقعہ کرب و بلا کا بھی سنایا تھا مجھے, مقصد زیست میرا کیا ہے بتایا تھا مجھے, مقصد زیست میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے, زندہ اولاد علی کا کوئی قاتل نہ رہے, زندہ اولاد علی کا کوئی قاتل نہ رہے. ایک مرتبہ یہ کہنے کے بعد کہا کہ میرے مولا سے میں نے سنا ہے کہ میں قاتلان حسین کا سے انتقام لوں گا, میں قاتلان حسین سے انتقام لوں گا. میرے مولا علی نے کہا ہے کہ جب تک میں حسین کے قاتلوں کو قتل نہ کروں تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی, تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی. ابھی تک تو میں نے تجھ جیسے ایک خبیث کو واصل جہنم نہیں کیا, تو مجھے موت کس طرح آ سکتی ہے؟ ابھی تو تجھ جیسے ایک کو قتل نہیں کیا ہے, ابھی تو تیرے جیسے اور بہت باقی ہیں. ابھی تو ایک کو نہیں کیا, ابھی تو اور بہت باقی ہیں. صلوات بھیجو پر محمد. آپ نے دیکھا یہ جرأت, یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ محبت مولا کائنات ہے جو ہمارے دلوں کو طاقت دیتی ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں حکومت کے خلاف بولنا بڑا آسان ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے, لوک تنتر ہے, جمہوریت کا ہے. یہاں بولنا آسان ہے, کسی کو سزا نہیں ہوگی. لیکن جب بادشاہت چلتی تھی تو آپ بادشاہ کے خلاف سامنے بول نہیں سکتے, فوراً گردن کاٹ دی جائے گی. آج تو جس کا سمجھ میں آئے پی ایم کو بھی کہہ سکتا ہے, راشٹرپتی کو بھی کہہ دے, کوئی سزا نہیں. لیکن اس زمانے میں بولنا بہت ہمت کا کام. یہ جو ہمت آئی یہ ولایت مولا کائنات سے آئی. بے شک بے شک. بس آخری میں ایک بات امام زمانہ کے حوالے سے, کیونکہ ان کا ذکر بھی آج کل بہت ضروری ہے. انسان کو ہمیں سب سے زیادہ اس وقت اپنے مظلوم امام زمانہ سے متصل ہونا ہے. ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ آپ ائمہ معصوم صلوات بھیجو پر محمد و آل محمد. حدیث اور روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم ذات اگر کسی کی ہے تو وہ امام زمانہ کی ہے. شہزادی نے بھی دربار میں جب دربار سے آئی ہے تو شہزادی نے یہی کہا تھا, اپنے مہدی کو یاد کیا تھا. ہر ائمہ نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے, اور اصل انتقام تو امام زمانہ ہی لیں گے. اب ہمیں اپنے امام کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے. علوم آل محمد بھی حاصل کر رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم اچھے سے حاصل کر کے ایک اچھے عالم دین بن کے معاشرے میں کام کریں گے. امام زمانہ کے ظہور کی جو راہیں ہیں اسے ہموار کریں گے. اس علم کے ذریعے لوگوں کے دل میں امام زمانہ کی محبت کو ڈالیں گے. ان کے ظہور کس طرح جلدی ہو سکتا ہے, ایسے کون سے کام کیے جائیں جس سے امام کا ظہور جلدی ہو, یہ ہمیں علوم آل محمد سے پتہ چلے گا. کیونکہ امام زمانہ نے ایک بہت ہی دردناک جملہ کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف جاہل شیعہ پہنچاتے ہیں. کتنا بڑا جملہ ہے.
जाहिल शिया सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। लिहाजा शिया ने हैदर कर्रार को इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म से वाबस्ता रहना चाहिए। इमाम ज़माना से आप जब मदद मांगेंगे, इमाम ज़माना तब आपकी मदद के लिए आएंगे। एक छोटा सा वाकया है ईरान का कि एक शख्स था, उसने चाहा कि उसकी 3 हाजतें थी वो पूरी हो जाए। एक बीमारी थी उसको, गरीब था और भी परेशानी थी, 3 उसकी दुआएं थी, वो चाहता था कि वो पूरी हो जाए। किसी आलिम से पूछा, उसने कहा कि 40 दिन मस्जिद जमकरान जो इमाम ज़माना से मंसूब है वहां जाके इस अमल को करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी हो जाएगी, इमाम ज़माना से तुम्हारी मुलाकात होगी, वो तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देंगे। अब हर शब जुमा जाकर 40 शब जुमा इनको अमल करने जाना है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब 39 दिन गुजर गए तो जो 40वां दिन था वो ऐसे सर्द मौसम, जैसे आजकल सर्द मौसम है और ईरान की ठंड तो माशाल्लाह बर्फबारी भी होती है। तो एक मर्तबा वो घर से गुस्ल करके निकला कि रात में ठीक 12 बजे अमल करना है और मस्जिद जमकरान के लिए निकला। ठंडियों के दिन है, सर्दियों के, निकला घर से। उसने कहा कि ठंड बहुत है, लाओ रास्ते में पैसे उसके पास, क्योंकि गरीब था, पैसे कम, तो उसने एक कॉफी खरीद ली, कहवा वगैरह जो हम लोग कॉफी चाय कहते हैं। एक दुकान से एक कॉफी खरीद ली और कहा कि जब वहां जाएंगे मस्जिद जमकरान में बैठ के पहले कॉफी पिएंगे, उसके बाद अमल करेंगे, इमाम ज़माना से अपनी दुआएं हाजतें तलब करेंगे। अब इसने कॉफी खरीदी, कहवा खरीदा और जाने के बाद मस्जिद जमकरान के सहन में जाके बैठा। जैसे ही चाहता है कि इस कॉफी को पिए, सामने से देखा कि एक शख्स चले आ रहे हैं। आने के बाद कहा कि हुजूर क्या हम यहाँ पे बैठ सकते हैं? कहा कि जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बैठिए। सामने आकर वो शख्स बैठ गए। अब ये जो अमल करने वाला शख्स था, ये कहता है कि कॉफी तो एक ही है। अदब ये कहता है कि कोई चीज खाओ तो पहले सामने वाले से पूछो, कॉफी एक ही है, मुझे अमल भी करना है और ठंड भी बहुत है। आज उसने शर्मा शुरबी एक मर्तबा कहा कि हुजूर बिस्मिल्लाह। अब जो सामने से आने वाली शख्सियत थी, उन्होंने बिस्मिल्लाह कर भी दी, उन्होंने बिस्मिल्लाह कर दी और बस एक घूंट पिया और उसके बाद कहा कि लो पी लो। अभी कहता है कि देखो, एक घूंट खुद पी लिया और बाकी मुझे दे रहे हैं कि लो पी लो। कह रहे हैं कि मैं इस्तराब में था, परेशानी के आलम में था, जुस्तुजू में था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उस कॉफी को लिया क्योंकि ठंड बहुत थी तो जान भी बचानी थी, तो कॉफी पीना थी लिहाजा। तो उसने कहा कि मैंने उनकी झूठी कॉफी तनावुल करना शुरू की, नोश करना शुरू की। कॉफी जैसे जैसे पीते जा रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म की बीमारी जा रही है, मेरे अंदर ताकत जैसी आ रही है, एक एनर्जी पैदा हो रही है, मेरी बीमारी दूर हो रही है। अब एक मर्तबा जैसे उसकी बीमारी दूर हुई, कॉफी खत्म हुई, कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? आने वाले शख्स ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? कहा कि मैं यहाँ इमाम ज़माना से मिलने आया हूँ, आज मेरा 40वां दिन है, जैसे मैं अमाल करूंगा अपने इमाम से मिलूंगा, उनसे अपनी हाजतें तलब करूंगा और उनको पूरा करवाऊंगा। कहा तुम्हारी क्या क्या हाजतें? उसने वही बयान की कि मैं बहुत गरीब हूँ, पैसा चाहिए, बीमार हूँ, सेहत चाहिए और तीसरी जो भी उसकी दुआ हो। उन्होंने कहा ठीक है, बीमारी तो तुम्हारी ठीक हो गई, घर जाओगे तो मालदार भी हो जाओगे, और तीसरी शायद उसकी शादी की परेशानी थी, वो भी तुम्हारी हल हो जाएगी। अब ये इस तरह में है कि मैं इमाम से बात करना चाहता हूँ, इमाम से हाजत तलब करना चाहता हूँ, अमाल करें तभी तो इमाम से मुलाकात होगी। ये इंसान बैठे हुए मुझे अमाल नहीं करने दे रहे। मन में देखिए ख्याल है उसके कि ये मुझे अभी अमाल करने 12 बजने वाले, अमाल करने हैं, इमाम से मुलाकात करनी, और ये जो है बैठे हुए हैं। अब एक मर्तबा जैसे ही क्या कि ये सर को जो झुकाए वो सुन रहा था, एक मर्तबा जैसे ही इसके मन में ख्याल आता है कि कहीं ये वही तो नहीं जिन्हें मैं 40 शब जुमा से बुलाना चाहता था, जैसे ये सोच कर नजरों को उठाता है, देखता है कि सामने से वो शख्सियत गायब है। जैसे ही दौड़ते हुए उन्हीं आलिम दीन के पास आता है और आने के बाद कहता है कि आलिम दीन बताइए कि ऐसे ऐसे पूरा वाकया सुनाया, और वाकया सुनाने के बाद वो आलिम दीन गौर से सुन रहे थे। गौर से सुनने के बाद आलिम दीन ने जवाब दिया कि ऐ शख्स तू कितना नादान है, इमाम ज़माना तुझसे मिलने आए थे, उसने तेरी हाजतें भी पूरी की, लेकिन तूने अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचाना, अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचाना। वजह क्या है कि जमाने के इमाम को हम नहीं पहचानते? रवायतों में मिलता है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो हर इंसान यही कहेगा इमाम को देख के कि मैंने इनको देखा था। हर इंसान के लबों पर यही जुमला होगा
کہ میں نے ان کو دیکھا تھا، کوئی کہے گا میں نے ان کو حج کرتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی کہے گا میں نے ان کو سعی کرتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی کہے گا میں نے ان کو فلاں مصیبت کے وقت مدد کرتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی کہے گا میں نے ان کو وہاں دیکھا تھا. بس وجہ کیا ہے کہ سب نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے، سب نے امام زمانہ کو دیکھا ہے، بس معرفت کی کمی ہے کہ ہمیں امام دکھتے تو ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرتے بھی ہیں، لیکن ہمارے میں علم کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے، ہم اپنے امام کو پہچانتے نہیں. اور جب امام کو یاد بھی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنی حاجتوں کے لیے. مولا غریب ہوں پیسہ دے دیجئے، شادی نہیں ہو رہی شادی کرا دیجئے، بیمار ہوں صحت دے دیجئے، گھر نہیں ہے گھر دلا دیجئے، نوکری نہیں ہے نوکری کرا دیجئے، کار نہیں ہے کار چاہیے. کبھی یہ سوچا کہ امام زمانہ کو آپ سے کیا چاہیے؟ امام زمانہ کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے کہ امام کو ہم سے کیا چاہیے. ہمارے ائمہ جتنے بھی ہیں آپ پہلے سے لے کر آخری تک آئیے، ہر ایک کا یہی ہے، ہر ایک کی یہی تقاضا ہے. انہیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری رائے ہدایت ہو جائے، ہم رائے ہدایت پہ آ جائیں، ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے. ہر امام کا یہی شیوا ہے، یہی ان کی سوچ ہے، یہی ان کا قار خیر ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے راہ راست پہ آ جائیں، انہیں جنت کا پروانہ مل جائے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج وہ تاریخ گزری ہے کہ جس تاریخ میں دو جہان کی شہزادی ملکہ بطول بنت رسول زوجہ مولا کائنات مادر حسنین اس دنیا سے کوچ کر گئی. آج حسنین کریمین یتیم ہو گئے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج کا یہ جو دن گزرا ہے وہ قیامت کا دن ہے. آج کا دن عاشورے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جو ظلم شہزادی کونین پر ہوئے ہیں وہی ظلم پر چڑھ کر جناب زینب و امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوئے ہیں. اگر جناب سیدہ کے اوپر دروازہ جلتا ہوا نہ گرتا تو خیمہ حسین میں بھی آگ نہ لگائی جاتی. اگر شہزادی زینب کو دربار میں، شہزادی کونین کو دربار میں نہ بلایا جاتا تو جناب زینب کو بھی دربار میں نہ جانا پڑتا. یہ آغاز کربلا ہو رہا ہے، شہزادی پہ جتنے مصائب ہو رہے ہیں، جتنے ظلم ہو رہے ہیں، وہ کربلا کا آغاز ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے، وہ دو چار جملوں کی زحمت ہے کہ شہزادی کونین ولایت کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. ولایت کی سب سے پہلی شہیدہ کا نام شہزادی فاطمہ الزہرا ہے کہ جب حق چھینا گیا تو صرف اور صرف حق کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ مولا کائنات کی ولایت کے لیے دربار میں گئی تھی. ان کا خطبہ فدق بتا رہا ہے کہ وہ مولا کائنات کی دفاع کے لیے گئی تھی، ولایت کی دفاع کے لیے گئی تھی. یہ شہزادی نے جملہ دربار میں کہا کہ بتاؤ کہ میرے بابا نے اپنے بعد کس کو خلیفہ منتخب کیا تھا؟ تمہیں کیا تھا یا میرے شوہر علی کو کیا تھا؟ یہی دشمنی شہزادی کونین کی ان کے در پر لعینوں کو لے کر آئی کہ در پر آگ لکڑیوں کو جمع کیا گیا، دروازے میں آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ پہلو شہزادی کونین پہ گرایا گیا. عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی کونین کا پہلو شکستہ ہوا، محسن کی شہادت ہوئی. ایک مرتبہ ایک چیخ ماری، ایک نعرہ لگایا، فضا میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا. یہ کہہ کر شہزادی غش میں آئی، غش سے افاقہ ہوا. ایک مرتبہ دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی باندھ کر لعین اسی دروازے پر سے لے جا رہے ہیں. شہزادی کونین نے علی کے دامن کو پکڑا، میں اپنے والی و وارث کو نہیں جانے دوں گی. ایک مرتبہ ادھر سے تابر توڑ حملہ ہوا، کوئی شمشیر کی دست سے حملہ کر رہا تھا. ایک مرتبہ شہزادی کونین پر کشی تاری ہوئی، دامن علی چھوٹا. ایک مرتبہ غش سے دوبارہ افاقہ ہوا، کہا فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا ابو الحسن کے گلے میں رسی باندھ کر لعین مدینے کی گلیوں میں پھرا رہے ہیں. یہ سننا تھا. مسجد کے دروازے پر آئی، اپنا سارا غم بھول کر، اپنی ساری تکلیفیں بھول کر ایک مرتبہ کہتی ہے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے
اللہ اکبر. شہزادی کونین ایک مرتبہ جیسے یہ صدا بلند کرنی تھی مسجد نبوی کی محراب بلند ہونے لگی, آثار قیامت نمودار ہوئے. علی نے جیسے یہ منظر دیکھا کہا اے سلمان جا کر اپنی شہزادی سے کہو صبر کرے. آزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی کونین نے اسما سے کہا اے اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, میری آواز آئے تو سمجھ لینا زندہ ہوں, آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا تمہاری شہزادی اپنے بابا سے جا ملی. آزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ حسنین گھر میں تشریف لائے. کہا اے اسما اماں کہاں ہے؟ کہا اے شہزادو پہلے کھانا کھا لو. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اسما کیا تم نے اماں کے بنا کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ اب اسما نے مجبور ہو کر حجرے کا اشارہ کیا. جیسے ہی حسنین حجرے میں داخل ہوئے کیا دیکھا کہ ماں دنیا سے کوچ کر گئی. ننھے ننھے آمامے اتارے گریا کرنا شروع کیا. آزاداران مظلوم کربلا جناب مولا کائنات گھر میں تشریف لائے. حسب وصیت غسل و کفن دیا, جنازے کو تیار کیا. جنازہ تیار ہوا, ایک ایک شخص آ کر ملتا ہے. امام حسن آئے, ماں کا آخری دیدار کیا. ام کلثوم آئی, ماں کا آخری دیدار کیا. جناب زینب آئی, ماں کا آخری دیدار کیا. اب حسین نہیں آتے. ایک مرتبہ کہا جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین نہیں آئے گا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے, دو ہاتھ نمودار ہوئے, آ میرے لال حسین اپنی ماں کے پاس آ جا. ایک مرتبہ امام حسین اپنی ماں کی آغوش میں گئے. ادھر سے ادھر سے جبرائیل نازل ہوئے. کہا اے علی فاطمہ اور حسین کو جدا کر دو. فرشتے تسبیح و تحلیل چھوڑ کر گریا کر رہے ہیں, کہیں قیامت نہ آ جائے. ایک مرتبہ حسین و بطول میں جدائی کی گئی. آزاداران مظلوم کربلا تو جہان کی شہزادی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. کیا مظلومیت ہے شہزادی کونین کی جنازے کی. یہ رات کی تاریکی ہے, چند افراد ہیں. علی جنازے کو لے کر جنت البقیع میں گئے. جنازے کو لے کر پہنچے, کیا دیکھا کہ قبر پہلے سے تیار ہے. جیسے ہی پتھر کو ہٹایا دو ہاتھ نمودار ہوئے, شاید رسول اللہ کے مشابہ تھے. ایک آواز آئی اے علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو, اے علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو. جیسے ہی مولا کائنات نے شہزادی کونین کو قبر میں اتارا, ایک بات کہی یا رسول اللہ علی کو معاف کر دیے گا. آپ نے جو امانت علی کو دی تھی علی اس کی حفاظت نہ کر سکا. جب آپ نے سیدہ دی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے, کمر سیدھی تھی, ضعیفی نہیں تھی. اب جب میں دے رہا ہوں سر کے بال سفید ہیں, کمر خمیدہ ہے, ضعیفی کا عالم ہے. آزاداران مظلوم کربلا بس جو دو جملوں کی زحمت ہے. ایک مرتبہ جب شہزادی دربار سے واپس آئی تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ دروازہ کھولا, سامنے 4 سال کی زینب کھڑی ہے اور شہزادی زینب اپنی اماں کے قدموں کو دیکھ رہی ہے. قدموں کو دیکھتے دیکھتے ایک سوال کیا, اے اماں کیا دربار میں کسی نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ کہا اے زینب دربار کے بارے میں سب سوال کرے, تو سوال نہ کر. کہا اماں ایسا کیوں ہے؟ کہا میں صحابیوں کے دربار میں گئی تھی, کسی نے بیٹھنے کو نہیں پوچھا. اے بیٹی زینب تو شام میں کے دربار میں شرابیوں کے ہجوم میں ہوگی, نہ سر پہ رضا ہوگی, نہ کوئی ساتھ میں مونس و مددگار ہوگا, یا وہ تنہا ہوگی. شام کا دربار ہوگا, حاکم ندا دے گا ہاذہی زینب, ہاذہی ام کلثوم, ہاذہی رقیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. نظر بتقائے تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. پروردگارا تجھ واسطہ ہے جا کر معصوم السلام کا ہمارے